اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الہ العالمین جو پڑھائے جانے جانا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، اور جانے جانا کے طفیل جمیع انبیاء کرام، صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت اطہار، پنجتن پاک، 12 امام، حضور کے والدین کریمین، آل اطہار، ازواج مطہرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع بعداء، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے تمام بزرگان دین، بالخصوص سید عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، میرے آقا نعمت حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اعلیٰ حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، تمام بزرگوں کی بارگاہ میں بلندی درجات کے لیے، اور جتنے حضرات میرے سمیت اس دعا میں شامل ہیں جو ہمارے اعزاء اقربا حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے، میرے اللہ ان سب کی قبروں میں اور ہم سب کے دلوں میں سورہ فاتحہ کا نور داخل فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بڑی ایمانداری سے پڑھی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین۔ جتنا مجمع اتنی آواز نہیں ہے، جس بندے کے کلیجے میں ایمان ہے اور اس کے منہ میں زبان ہے اسے اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے، الصلاۃ والسلام علیک یا قائد دل غر المحجلین وعلی آلک وصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ اسے پیچھے کر دو۔ انتہائی قابل سادہ احترام پیر طریقت، رہبر شریعت، مرکز میر و محبت حضور قبلہ پیر صاحب تشریف فرمائے، شہزادگان تشریف فرمائے، حضرات خلفاء، مریدین، متوسلین، متعلقین، دعا ہے اللہ رب العزت صبح قیامت تک اس آستانے کو آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات کو مزید عام فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سے کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعریفیں ساری اس ذات کے لیے ہیں جو رب رحمان ہے، رحیم ہے، جس کی شان کا عالم یہ ہے کہ ہوا چلتی ہے تو اس کا ذکر کرتی ہے، پتے سرکتے ہیں تو اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، سورج نکلتا ہے تو اس کی پاکی بیان کرتا ہے، چاند چمکتا ہے تو اس کی تقدیس بولتا ہے، تارے دمکتے ہیں تو اس کی تمجید کہتے ہیں، پانی بہتا ہے تو اس کا ذکر کرتا ہے، دانا اس وقت تک زمین کو پھاڑ کر پودا نہیں بن سکتا جب تک اس کا نام نہ لے، اور بارش کا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو ٹپ ٹپ نہیں کرتا، وہ بھی رب رب کرتا ہے۔ آپ بولیں یا نہ بولیں، یہ آستانہ جن اینٹوں سے بنا ہے ان اینٹوں کی مٹی کا ایک ایک ذرہ مولا کا نام لے رہا ہے۔ خود فرماتا ہے امت کو بتلا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی تیرے رب کا نام لیتے ہیں، اور جو زمین میں ہے وہ بھی تیرے رب کا نام لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ مرید ہونے کے لیے بغداد شریف حاضر ہوئے، حضرت سید شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے مرید کیا، 17 دن بعد مرشد نے خلافت دی۔ پہلے سے بیٹھے ہوئے مریدوں نے اعتراض کیا، کسی نے کہا 30
سال ہو گئے حضرت کی خدمت میں، کسی نے کہا 20 سال ہو گئے، مگر ہمیں خلافت نہیں ملی۔ یہ ملتانی آیا ہے 17 دن بعد ہی خلافت لے کر جا رہا ہے۔ جب یہ اعتراض حضرت کے کانوں میں پہنچا، آپ نے اگلے دن اکٹھا کر کے کہا تم ہمارے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہو، جاؤ اور گھاس کاٹ کر لاؤ۔ فرمایا بہاؤدین زکریا تو بھی گھاس کاٹ کر لا۔ سارے گھاس کاٹنے کے لیے چلے گئے۔ وہ باقی مرید جو تھے وہ جلدی واپس آئے اور ہرا گھاس لے کر آئے۔ حضرت بہاؤدین زکریا دیر لگا کر آئے، سوکھا ہوا گھاس لے کر آئے۔ اب جب سوکھا ہوا گھاس لائے، انہوں نے آنکھوں میں اشارہ کر کے کہا کہ مرشد نے اسے پگڑی باندھی ہے جسے یہ بھی نہیں پتا کہ مرشد کی گھوڑیوں کو ہرا گھاس ڈالا جاتا ہے کہ سوکھا ہوا گھاس ڈالا جاتا ہے۔ اتنے میں سید شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ جلوہ گر ہوئے۔ آپ نے ان سے پوچھا جو سبز گھاس لائے تھے تم سبز گھاس کیوں لائے ہو؟ انہوں نے کہا مرشد ہم جنگل میں پہنچے، گھاس بڑی سرسبز تھی، بڑی تر و تازہ تھی، جب ہوا میں لہلہاتی تھی من کو اچھی لگتی تھی۔ ہم نے کہا کہ مرشد کی گھوڑیوں کے لیے وہ گھاس لے کر جائیں جو من کو اچھی لگتی ہو۔ فرمایا بہاؤدین زکریا تو سوکھا ہوا گھاس کیوں لے کر آیا ہے؟ عرض کی مرشد جنگل میں بھی پہنچا، گھاس بڑی سرسبز تھی، بڑی تر و تازہ تھی، ہوا میں لہلہاتی تھی، من کو اچھی لگتی تھی، لیکن جب میں نے توجہ کی تو وہ مولا کو یاد کر رہی تھی۔ نہیں سرسبز رہنا چاہتے ہو تو دونوں ہاتھ اٹھا کر بولنا پڑے گا سبحان۔ کہا جب توجہ کی تو مولا کو یاد کر رہی تھی۔ جب اس سوکھی ہوئی گھاس کو دیکھا یہ رب کو بھولے ہوئے تھی تو میں اسے کاٹ کر لایا ہوں۔ جب اتنا کہا تو حضرت نے مسکرا کر کہا میرے فیصلے پر اعتراض کرنے والوں دیکھو ہم نے اسے خلافت دی ہے جو گھاس کا ذکر بھی سن لیتا ہے، جو گھاس کا ذکر بھی سن لیتا ہے۔ تو میں حضرت صاحب کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر یہ کہنا چاہوں گا یہ شان ہے خدمت گاروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اگر حضور کے نوکروں کا یہ مقام ہے تو بے حضور کی شان کیا ہوگی؟ تو ساری تعریفیں اس ذات کے لیے درود و سلام ہے ان پر جو جان کائنات ہیں اور روح کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ اگر عقیدہ احمد رضا والا ہے تو سبحان اللہ آپ کے کلیجے سے نکلنی چاہیے۔ جو اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں۔ جبریل حاضر خدمت ہوئے، آ کر کہا السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا ظاہر، السلام علیکہ یا باطن۔ حضور نے مسکرا کر کہا جبریل اول تو اللہ ہے، آخر تو اللہ ہے، ظاہر تو اللہ ہے، باطن تو اللہ ہے۔ جبریل نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ میں جب اس کی بارگاہ میں جاتا ہوں وہ خود فرماتا ہے کہ اول بھی محمد ہے اور آخر بھی محمد ہے، ظاہر بھی محمد ہے، باطن بھی محمد ہے۔ یہی وجہ گڑی شریف کے بادشاہ حضرت خواجہ یار محمد رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹھن والے کے نوکر نے کہا محمد محمد بکیندے گزر گئی، آتنا لحمد ملیندے گزر گئی، حلیمہ دی ڈاچی دا رکھ کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی۔ میں اپنی آیاتی تو قربان تھی میں خدا کو محمد صدیدے گزر گئی۔ ان پر سلام جن کی شان کا عالم کیا ہے۔ معراج کی شب جب حضور جبریل براق لے کر حاضر ہوا تو حضور سید دو عالم جب باہر تشریف لائے تو حضور براق پر سوار ہو گئے۔ یہ براق کیا تھا؟ یہ برق کی جمع ہے۔ اس کا ترجمہ پنجابی کریے تو انہوں آکھی جاندہ بجلیاں دی ماں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے ہیں وہ مولوی براق پہ تو نہیں چڑھ سکتا، چلو ٹرانسفارمر پہ ہی چڑھ جائے۔ براق تو بجلیوں کی جمع ہے نا، براق تو براق پر سوار نہیں ہو سکتا، تو صرف اس برق پر، اس بجلی کے ٹرانسفارمر پر ہی چڑھ جا اگر تیرا روسٹ نہ ہو جائے اور تیرا منہ بھی دکھانے کے قابل نہ رہے۔ پہلے تو ویسے قابل نہیں ہے کہ حضور کا بغض تیرے اندر ہے، تو جس دل میں حضور کا بغض ہو وہ شکلیں نہیں دکھائی جاتی۔ تو پہلے تو تیرا ہے ہی نہیں، مگر تو روسٹ ہو جائے تیرا منہ بھی دکھانے۔ مگر حضور کیسے نور ہیں، حضور نور پر سوار ہو گئے۔ نہیں حضرت صاحب کے آستانے پہ حضرت صاحب کی موجودگی چیڑی ڈھلی سبحان اللہ وارے چ نہیں ہے ساڑھے۔ حضور کیسے نور ہیں، حضور نور پر سوار ہو گئے، اور پھر جب نور پر سوار ہوئے تو حضور نے نور کی لگامیں تھام لی، حضور نے نور کی لگامیں تھام لی۔
جب تھامی نا تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ آج دلہا ہو، اور دلہا مہار نہیں پکڑتا ہے، سواری کی لگامیں دلہا کے پاس نہیں ہوتی، وہ تو خادم کے پاس ہوتی ہے نا، وہ تو اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا، اعلیٰ حضرت نے کہ شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت میں لاکھوں سلام۔ تو جبریل نے، حضور نے براق کی اقلام جبریل کو دی۔ اب یہ جو براق تھا نا، جب اس پر حضور سوار ہوئے تو یہ اپنے آپ میں نہ رہا، اسے وجد ہو گیا۔ اسے کیا ہو گیا؟ قوت برداشت۔ حضور کا جلوہ دیکھ کر برداشت جو تھی نا وہ ختم ہو گئی، قوت برداشت باقی نہ رہی۔ جب دیکھا نا حضور مجھ پر سوار ہے، جب دیکھا حضور مجھ پر، وہ حضور محبوب پیغمبر جس کا امتی بننے کی دعائیں کرتے تھے، وہ ہستی مجھ پر جلوہ گر ہے کہ رب جس کی طرف پیغام بھیج کر کہتا ہے کہ تیرا رب تجھ سے ملنے کا بڑا شوق رکھتا، تیرے رب کو بڑا اشتیاق ہے۔ جب براق نے دیکھا حضور تو اسے وجد ہو۔ اب جب اسے وجد ہوا نا تو جبریل نے دیکھا کہ حضور جلوہ گر ہیں اور اس پر وجد تاری، تو جبریل نے براق کی مہار اس کے منہ پر ماری، جبریل نے براق کی مہار اس کے منہ پر ماری اور کہا ہوش کر۔ براق کے منہ پر مہار ماری۔ اب جو لوگ گھوڑ سواری سے واقف ہیں یا ان کے کوئی یار ایسے ہوں جنہوں نے گھوڑے شوڑے رکھے ہوں، ان کو تو پتہ ہے، ورنہ حضور میں تو شادی والے دن بھی گھوڑے پہ کوئی نہیں بیٹھا تھا۔ حالانکہ ہمارے پنجاب میں رواج ہے کہ دلہا کو گھوڑے پر بٹھا کر گھمایا پھرایا جاتا ہے کہ کوئی نہیں جاتا۔ چلیں بول دیں، ایسے کوارے بندے ہی بول سے نا، شادی شدہ تو بچارے ان کوئی نہیں بول رہے نا، تو ان قیامت والے دن ہی بول رہے ہیں۔ جو نہیں چڑھے ابھی تک گھوڑے پہ وہ بول لے ذرا۔ تو یہ گھوڑا جتنا بھی خود سر ہو نا، جب اس کی مہار اس کے منہ پر ماری جائے نا تو ایک تو وہ لگتی بڑے زور سے، دوسرا جتنا بھی خود سر گھوڑا ہو جب لگام اس کے منہ پر ماری جائے نا تو وہ فوراً قابو میں آئے۔ جبریل نے براق کے منہ پر مہار ماری اور مار کر کہا ہوش کر، قلبت مشارق الارض و مغاربہا، مجھے قسم ہے جبریل امین کو، میں نے مشرق اور مغرب بھی کنگالے اور میں نے شمال و جنوب بھی دیکھے، میں نے 7 آسمان اور 7 زمینیں دیکھی ہیں، مگر ان کا مثل نہ آسمانوں میں دیکھا ہے نہ زمین میں ان کا مثل دیکھا۔ یہاں حضرت صاحب کی موجودگی میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ اس نے قلب تو کہا، اس نے نظر تو نہیں کہا۔ عربی میں نظر تو بھی دیکھنے کو کہتے، عربی میں بصر تو بھی دیکھنے کو کہتے۔ نظر تو اور بصر تو اور قلب تو کا فرق کیا؟ نظر تو کیا ہے، ایک بندہ یہاں باہر سے گزرا، اس نے دیکھا موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں، گاڑیاں کھڑی ہیں، لوگ اندر جا رہے ہیں، اسے اندازہ ہو گیا کہ یہاں خطبہ جمعہ ہو رہا ہے۔ وہ چلا گیا اگلے چوک پر، کسی نے پوچھا کیا، اس نے کہا خواجہ عبدالحی کے آستانے پر جمعہ ہو رہا تھا۔ ایک بندہ اس نے موٹر سائیکل روکی، اس نے کہا دیکھوں تو صحیح بھی اتنی دنیا جو جا رہی ہے۔ وہ یہاں سامنے کھڑا ہوا، اس نے نظر ڈالی، حضرت صاحب کو دیکھا، ہمیں دیکھا، آپ کو دیکھا، نکل گیا۔ اگلے چوک پر بندے نے پوچھا کیا تھا، اس نے کہا 500 بندے بیٹھے تھے، خواجہ صاحب صدارت کر رہے تھے، کوئی پیر صاحب تقریر کر رہے تھے، مجمع بڑا لگا ہوا تھا، بڑے زور شور سے ذوق شوق سے محفل جاری تھی۔ اب وہ یہ تو بتلا سکتا ہے کہ بندے 500 تھے، حضرت صاحب تھے، صاحب زدگان تھے، ہمارا نام نہیں بتلا سکتا، وہ آپ کے نام نہیں بتلا سکتا، وہ آپ کی قومیں نہیں بتلا سکتا، وہ آپ کے کپڑوں کے رنگ نہیں بتلا سکتا۔ اسے بصر تو کہتے ہیں کہ اس نے قریب سے تو دیکھا، مگر ہر بندے کا چہرہ نہیں بیان کر سکتا۔ قلب تو کسے کہتے ہیں؟ قلب تو کہتے ہیں جس طرح ہمارے گھروں میں ہماری بچیاں، بیبیاں، گھر والیاں جب دال یا چاول پکانے ہوں تو اسے کسی سانک میں، پرات میں ڈال لیتی ہیں، پھر اس دال یا چاول کے دانے دانے کو علیحدہ کرتی ہیں تاکہ کوئی روڑ، کوئی وٹا، کوئی کنکر ہانڈی میں نہ چلا جائے۔ جبریل نے براق کے منہ پر مہار مار کر کہا نظر تو نہیں، بصر تو نہیں، اسا نیڑیاں نہیں تکیا، اسا کول ہو کے نہیں تکیا، اسا ایک نو ایک تو علیحدہ کر کے تکیا، پر حضور ورگا نہیں تکیا۔ اسا ایک نو ایک تو علیحدہ کر کے دیکھا، مگر نہ آسمانوں میں ان کا کوئی مثل دیکھا، نہ زمین میں ان کا مثل دیکھا۔ اور میرا تو یہ وجدان کہتا ہے کہ جب جبریل براق کے منہ پر غور کر کہہ رہا تھا قلبت مشارق الارض و مغاربہا، تو گولڑے والے بادشاہ کی روح کہیں قریب تھی۔ جبریل کے اس جملے کا ترجمہ کرتے ہوئے گولڑے والے سید نے کہا کوئی مثل نہ ڈولڑ دی،
جبریل نے براق کے منہ پر مار کر کہا ہوش کر کوئی مثل نہ ڈولن دی، چپ کر میرے علی سے جان نہیں بولن دی۔ اور پھر دوسرے مقام پر کیا کہتے ہیں کوئی مثل نہ جانی دی، قسم خدا کھاوے تیری چڑھتی جوانی دی۔ اور پھر سید میرے علی شاہ کہتے ہیں پانی کو سردہ پیندے ہو توڑے نہ لتانا یا لجپال سدیندے ہو۔ ہے کوئی حضور جیسا؟ ان پر سلام۔ اب توجہ کیجئے گا کیونکہ پہلا جو میں سیدہ پاک کی شان میں چند ایک کلمات عرض کرنا چاہیں گے، توجہ کیجئے گا۔ توجہ، اللہ نے اس کائنات میں جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے نا وہ گنی نہیں جا سکتی، وہ گنی نہیں جا سکتی۔ لاکھوں نہیں اربوں کروڑوں کی تعداد میں مخلوق ہے، وہ گنتی میں نہیں آ سکتے۔ لیکن بڑی بڑی مخلوق جو ہے مثلا لوح، قلم، عرش، کرسی، سمجھ آ رہی؟ ان کا ذکر کیا، عرش کا ذکر کیا قرآن میں، لوح کا ذکر قرآن میں، اور قلم کا ذکر قرآن میں، اور کرسی کا ذکر قرآن میں، کعبۃ اللہ کا ذکر قرآن میں، قبلہ اول کا ذکر قرآن میں۔ یعنی یہ تمام مخلوقات میں سے یہ بڑی مخلوق ہے۔ یہ جتنی بھی بڑی مخلوق ہے نا، یہ بات یاد رکھے گا حضور اللہ کی ہر مخلوق سے افضل ہے۔ حضور اللہ کی ہر مخلوق سے، یہی وجہ ہے کہ پوری امت نے یہ متفق عقیدہ دیا کہ جس مقام پر سرکار کی قبر عطا ہے، حضور کا روضہ انور ہے، گنبد خضراء ہے، زمین کا وہ ٹکڑا کعبے سے بھی اعلیٰ ہے، عرش سے بھی اعلیٰ ہے، اور جنت سے بھی اعلیٰ ہے۔ سوائے چند گستاخ نکال کر کوئی دیوبندی وہابی شیعہ سنی کا جھگڑا نہیں، امت متفق ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں حضور جلوہ گر ہے، جہاں رسول اللہ کا گنبد خضراء ہے، سرکار کا روضہ اطہر ہے، وہ کعبے سے بھی اعلیٰ ہے، جنت سے بھی اعلیٰ ہے، عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ حالانکہ زمین کے اس ٹکڑے کا تعلق تین واسطوں کے ساتھ حضور کے بدن اطہر کے ساتھ ہے۔ جب قبر انور بنی پہلے ریت بچھائی گئی، پھر چٹائی بچھائی گئی، پھر حضور کے کپڑے ہیں، زمین ملی ہے ریت کے ساتھ، ریت ملی چٹائی کے ساتھ، چٹائی ملی مصطفیٰ کے بدن کے کپڑے کے ساتھ۔ ارے زمین کا جو ٹکڑا تین واسطوں سے حضور کے بدن سے مل جائے وہ کعبے سے بھی اعلیٰ، جنت سے بھی اعلیٰ، عرش سے بھی اعلیٰ۔ تو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں اگر زمین کا ٹکڑا تین واسطوں سے ملے وہ اتنی شان والا ہے تو جسے رسول نے کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو پھر جگر کے ٹکڑے کا مقام کیا ہوگا؟ اگر زمین کے ٹکڑے کا مقام یہ ہے وہ تین واسطوں سے ملے تو وہ کعبے سے بھی اعلیٰ، اونچا بولیے ذرا، وہ جنت سے بھی اعلیٰ، وہ عرش سے بھی اعلیٰ۔ اگر زمین کے ٹکڑے کا مقام یہ ہے تو جو جگر کا ٹکڑا ہے جسے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا الفاطمہ تو بدت منی وہ بنتی وہ ام حبیہا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری بیٹی ہے، اور فاطمہ میری ماں کی مثل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ پہلی دو باتیں تو سمجھ آ گئیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ میری بیٹی، مگر یہ کیوں کہا وہ ام ابیہا میری ماں کی مثل؟ حضور نے فرمایا عائشہ میں جب فاطمہ کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے بیٹی کا پیار بھی نظر آتا ہے، مجھے ماں کا پیار بھی نظر آتا ہے۔ زمین کے ٹکڑے کا مقام یہ ہے۔ یہاں پر ایک صاحب کہنے لگے کہ جی کعبۃ اللہ سے بھی اعلیٰ ہے، کعبے سے بھی اعلیٰ ہے جس کی طرف ہم متوجہ ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا تو حضور کی بات کرتا ہے؟ حضور میں 100 روایتیں پیش کر سکتا ہوں حدیث کی اسمات پر۔ حضور نے یوں انگلی کی تھی کعبے کی طرف اور انگلی کر کے کہا تھا اے کعبہ تو بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، مگر سن میرے کسی غلام، ایک مومن کی عزت، ایک مومن کا مال اور ایک مومن کی جان کی حرمت تجھے 100 مرتبہ گرائے جانے سے زیادہ ہے۔ یعنی کہ تو حضور کی بات کرتا ہے، یہاں تو حضور کا غلام کعبے سے اعلیٰ ہے، یہاں تو حضور کے غلام کعبے سے اعلیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے گیا تو میں نے کعبے کو تو دیکھا مگر کعبے کی حقیقت کو نہ دیکھا۔ میں نے کعبے کو تو مکے میں پایا مگر کعبے کی حقیقت کو نہ پایا۔ آپ کہیں گے حقیقت کیا ہوتی ہے؟ یہ حضرت صاحب نے حضرت خواجہ عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کا جو آستانہ ہے، آپ اس کی عمارت ہی دیکھ رہے ہیں نا، مگر اس کی ایک حقیقت بھی ہے۔ آستانے کی ایک عمارت ہوتی ہے اور ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ تو
ظاہری طور پر تو یہ عمارت ہے، حقیقت اس کی کیا ہے؟ حقیقت اس کی یہ ہے کہ یہاں حضور کا فیض تقسیم ہو رہا ہے، یہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے محبوبوں کی معرفت تقسیم ہو رہی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کی پہچان بانٹی جا رہی ہے، یہاں مردہ دلوں کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ بولیے، ذکر کے ذریعے، نگاہ کے ذریعے، توجہ کے ذریعے کیا کیا جا رہا ہے؟ اونچا بولیے ذرا، زندہ کیا، مردہ دلوں کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں حضور سید دو عالم کی محبت بانٹی جا رہی ہے، یہاں گم کردہ راہوں کو راہ ہدایت دکھا جائے، یہاں گناہگار آ کر نمازی ہو رہے ہیں، یہاں بدکار آ کر نیک بن رہے ہیں۔ یہ آستانوں کی حقیقت یہ ہے۔ اسی طرح کعبے کا ایک ظاہر ہے اور کعبے کی ایک حقیقت ہے۔ حضرت امام رافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کعبہ دیکھا مگر حقیقت کو نہ دیکھا، تو میں نے کہا میرے رب میں تو تیرے گھر کی زیارت کے لیے آیا تھا مگر گھر تو ہے، اس کی حقیقت نہیں۔ تو آواز آئی سن، اس کی حقیقت شاہ رکن عالم نوری حضوری کی زیارت کے لیے گئی ہوئی ہے۔ اس کی حقیقت جو ہے وہ کتب کی زیارت کے لیے گئی ہے۔ اب کتب کون ہے؟ کتب تھے اس وقت حضرت شاہ رکن عالم، کہ اس کی حقیقت کعبے کی رکن عالم کی زیارت کے لیے گئی ہے۔ اب توجہ کرنا، کتب ایک وقت میں 7 ہوتے ہیں۔ کتب ایک وقت میں کتنے ہوتے ہیں؟ اونچا بولیں ذرا۔ کتب ایک وقت میں ہوتے ہیں 7، اور ان کے اوپر ایک ہوتا ہے قطب الاقطاب، جو ان 7 کا بادشاہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غوث پاک کے پاس وہ رات کے وقت، چونکہ آج بھی قطب الاقطاب آپ ہی ہیں، آپ کے زمانے ظاہری میں وہ 6 کتب آئے تھے۔ کتنے کتب آئے تھے؟ اونچا بولیے ذرا۔ اور انہوں نے دستک دی تھی، تو آپ نے نماز میں تھے اور چور اندر آیا ہوا تھا۔ چور کہاں آیا ہوا تھا؟ غوث پاک کے حجرے میں۔ اس نے کہا لوٹو، کیونکہ عام ماڑے یا پیر کوئی نہ، امیر ترین پیر تھے، ہیروں اور سونے اور چاندی کے تاجر تھے۔ سوچو تو صحیح، جو پورے شہر کو کھانا کھلاتا ہو۔ یار آپ اس کو بھی چھوڑیں، یہی سوچ لو، اور جس کی 11ویں سے آج بھی غریبوں کو دودھ مل رہا ہو، وہ پیر کتنا امیر ہوگا، جس کے نام کا آج بھی لنگر بٹ رہا ہے۔ 800 سال ہو گئے۔ وہ چور چھپ گیا تھا نا صفوں میں، ایک گلاں تو اسے سنی ہوئی ہیں۔ تو وہ دروازہ کھولا تو 7 اقطاب موجود تھے، 6 کتب۔ فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کتب فوت ہو گیا۔ کون سا کتب؟ وہ جو 7واں تھا، ہمیں کتب دیجیے۔ فرمایا صبح لے آنے۔ انہوں نے کہا نہیں ابھی چاہیے۔ فرمایا جاؤ پھر وہ جو صفوں میں چھپا ہوا ہے اسے لے جاؤ۔ یہ سنی ہوئی باتیں آپ نے، یہ صرف سمجھانے کے لیے۔ تو ایک وقت میں 7 کتب ہوتے ہیں، ان پر ایک ہوتا ہے قطب الاقطاب جو بادشاہ ہوتا ہے۔ اب سنیے حسین کی امی جان کی شان، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رسالہ اثنا عشریہ میں کیا فرماتے ہیں؟ زہرا کی شان ہے، اللہ نے قیامت تک جتنے قطب الارشاد ہوں گے وہ فاطمہ زہرا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ جتنے بھی قطب الارشاد ہوں گے وہ فاطمہ زہرا کی اولاد سے ہوں گے۔ ارے کیا شان ہے، زمین کے ٹکڑے کا شان یہ ہے، تو پھر اس کا شان کیا ہے جسے کہا تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں سیدہ ملنے آئی تھی رسول اللہ سے، انہوں نے دروازے پر کھڑے ہو کر مانگی تھی اجازت۔ جب زہرا کی آواز کانوں میں آئی، حضور نے بیٹھے بیٹھے ہوئے نہ کہا فاطمہ آ جا، فرماتی ہیں سن کر آواز زہرا کی حضور اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور صرف کھڑے نہ ہوئے، حضور چل کر دروازے پر گئے، پردے کو ہٹایا، بیٹی کو سینے سے لگایا، فاطمہ کا منہ چوما، پھر رسول اللہ نے ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر وہاں آئے جہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ فرماتی ہے جب اپنی مسند پر پہنچے، رسول نے کندھے سے وہ چادر اتاری جس کی رب نے قسم اٹھا کر کہا تھا یا ایھا المزمل۔ رسول نے چادر اتاری، چادر اتار کر رسول نے یوں بچھائی اور بچھا کر کہا فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان بیٹھ جائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر آخری صحابی 1,40,000 یا 1,80,000 کے قریب صحابہ ہے جو صحابی سرکار کے دربار میں آیا، اس نے آ کر یہی کہا فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یہ واحد ہستی زہرا ہے جسے رسول نے دیکھا تو فرمایا فاطمہ مجھ محمد کے ماں باپ تجھ پر قربان۔ چادر بچھائی، کہا بیٹھ جا، انہوں نے چادر گود میں لے لی، بیٹھ گئی، کلام شروع ہو گیا۔ عائشہ پاک فرماتی ہیں جتنی دیر فاطمہ بات کرتی تھی حضور منہ چومتے تھے، جتنی دیر حضور بولتے فاطمہ چومتی۔ پھر انہوں نے کہا اجازت دیجئے، حضور نے کہا اجازت ہے۔
اب وہ جب چلنے لگی نا، حضور نے کہا ذرا اپنی شان سن جاؤ. انہوں نے کہا بابا بولیے. حضور نے کہا فاطمہ سن، لوگ سمجھتے ہیں کہ رب تسبیح ہلانے سے راضی ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں رب لمبے سجدوں سے راضی ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں رب کعبے کے چکر لگانے سے راضی ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ رب تلوار چلانے سے راضی ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ رب صدقے اور قربانیوں سے راضی ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ رب خیرات سے راضی ہوتا ہے. اے فاطمہ سن، جس سے تو راضی ہو جاتی ہے اس سے میرا رب راضی ہو جاتا ہے. جس سے تو راضی ہو جاتی ہے اس سے میرا رب راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے تو ناراض ہو جائے اس سے میرا رب ناراض ہو جاتا ہے. ذرا دل کے کانوں سے میری بات سنیے گا. ایک کافر کو آپ کلمہ پڑھا لینا، ایک کافر کو، اور وہ کلمے پر پکا رہے تو جنت میں جائے گا. بولے نہیں آپ حضرات؟ آواز تھوڑی ہے آپ کی. گونگے بندے چپ رہے ہیں، جن کے منہ میں زبان ہے بولے. اگر کوئی کلمہ پڑھ کر کلمے پر پکا رہے جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ جائے گا نا، وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ وہ کلمہ پڑھا اور پکا رہا. اچھا، جس نے کلمہ پڑھا اور کلمے پر پکا رہا وہ جنت میں جائے گا، تو جس نے کلمہ پڑھایا ہے، نہیں بولنا نہ پرچہ ہو جانا تھوڑے تے بول لیتا. جو کسی عیسائی کو، کسی یہودی کو، کسی مرزائی کو، کسی بے ایمان کو، ہندو کو کلمہ پڑھائے اور کلمہ پڑھنے والا کلمے پر پکا رہے، ساری زندگی اسلام پر ہے، جنت جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اچھا، جو پڑھے کلمہ وہ جنت میں جائے. جس نے پڑھایا ہے، بولے نہیں آپ حضرات؟ اونچا بولیے ذرا. اچھا، جو ایک کو کلمہ پڑھائے اور کلمہ پڑھنے والا پکا رہے، پڑھنے والا بھی جنتی، پڑھانے والا بھی، تو جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، نہیں سبحان اللہ تھوڑی ڈلی ہے ذرا بس. ابھی تو چوتھے روزے پہ آپ کی حالت ہے، جمعۃ الوداع تک تو تساں شہید ہو جانا پھر میرا خیال. اب بولے جی ذرا. جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا اس کی جنت پکی ہے کہ نہیں؟ نہیں بولے نہیں آپ حضرات. یار اس کی بات تو چھوڑو، اس کے غلام کا غلام اپنے دروازے پر جنت کا دروازہ کھول کر بیٹھا ہوا ہے. اس کے نوکر کا نوکر، اس کے خادم کا خادم، بابا فرید الدین گنج شکر، وہ اپنے دروازہ در پر جنت کا دروازہ کھول کر بیٹھا ہوا ہے. بس توجہ کریں توجہ. تو جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا اس کی جنت پکی ہے کہ نہیں پکی؟ اے غریب نواز، جس نے ایک کو کلمہ پڑھایا وہ کلمے پر پکا رہے وہ جنتی. تو نے تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے، مگر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر تو اجمیر کے ٹبے پر بیٹھ کر کیوں کہتا ہے شاہ است حسین؟ آج لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے جی ان کے ذکر کی؟ قیامت کو تو نمازوں سے بندے پار جائیں گے، قیامت کو تو عملوں سے پار ہوں گے. روزے رکھو، سحریاں افطاریاں کرو، زکاتیں دو، نمازیں پڑھو، ضرورت ہی نہیں ہے. غریب نواز تو نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے. اگر بیڑا عملوں سے پار ہونا ہے تو اجمیر کے ٹبے پر بیٹھ کر کیوں حسین حسین کر رہا ہے؟ کیوں کہہ رہا ہے شاہ است حسین؟ بادشاہ کیا کہا؟ شاہ است حسین. بادشاہ، بادشاہ نہیں، بادشاہ. بادشاہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا حکم چلتا ہو. غریب نواز نے کہا حسین شاہ بھی ہے اور حسین ایسا بادشاہ ہے جس کا آج بھی حکم چل رہا ہے. دین است حسین، دین پناہ است حسین. آپ کیوں کہتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے یہ 90 لاکھ کا کلمہ تب قبول ہوگا جب حسین کی ماں راضی ہو جائے گی نا. اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا جس سے تو راضی ہوتی ہے اس سے میرا رب راضی ہوتا ہے، جس سے تو ناراض ہو جائے اس سے میرا رب ناراض ہو جائے. اب سنیے گا، انہوں نے جانا چاہا، حضور چل کر دروازے تک رخصت کرنے گئے. یہاں علماء نے قلم اٹھایا، انہوں نے کہا رسول اللہ لینے بھی گئے، رسول اللہ رخصت بھی کرنے گئے، وہیں سے کھڑے کھڑے رخصت کر سکتے تھے، مگر حضور چل کر کیوں گئے؟ حضور امت کو تعلیم دے رہے تھے کہ جس بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو جائے نا، اسے سسرال میں گالیاں کوئی نہیں دیتا. جس بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو جائے اسے سسرال میں گالیاں کوئی نہیں دیتا. اور جسے باپ ہی گالیاں دیتا ہو اس کی قدر کون کرے گا؟ توجہ کیجئے گا، توجہ. حضور کو کتنی محبت ہے. ام المومنین فرماتی ہیں جب سفر پر حضور جاتے تھے سب سے آخر میں سیدہ زہرا کو ملتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ زہرا کو ملتے. یہاں نفسیات کے ماہرین نے کہا یہ آخر میں کیوں ملتے ہیں؟ آخر میں تو انہوں نے کہا جو سب سے پیارا ہونا اسے آخر میں اس لیے ملا جاتا ہے کہ اس کا چہرہ نگاہوں میں زیادہ دیر تک رہ جائے.
حضور چاہتے تھے کہ میں جب جاؤں تو فاطمہ میری آنکھوں میں ہوں، اور جب واپس پلٹتے سب سے پہلے زہرا پاک کو ملتے. کیا شان ہے، بیان کر سکتے کوئی نہیں بیان کر سکتا. یقین کیجئے کوئی بھی ان کی عظمت بیان نہیں کر سکتا جس کی شان کا عالم یہ ہو. قرآن میں اللہ نے سورہ مریم نازل کی حضرت مریم کے نام پر، کی کہ نہیں؟ اس حضرت آسیہ کا ذکر کیا، حضرت ہاجرہ کا ذکر کیا. بڑی شان ہے اماں حوا کی، مگر قیامت کے دن اعلان نہیں ہوگا. بڑی شان ہے حضرت ہاجرہ کی، قیامت کے دن اعلان نہیں ہوگا. بڑی شان ہے حضرت آسیہ کی، قیامت کے دن اعلان نہیں ہوگا. بڑی شان ہے حضرت مریم کی، قیامت کے دن اعلان نہیں ہوگا. مگر یہ وہ بی بی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا، میرے رسول نے فرمایا کہ جب فاطمہ زہرا کی سواری میدان محشر میں آئے گی، ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا یا اہل المحشر اپنی نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد کی سواری آ رہی ہے. فاطمہ بنت محمد کی سواری آ رہی ہے. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں زہرا پاک میدان محشر میں آئے گی اور پل صراط سے یوں گزر جائے گی جیسے بجلی کود کر گزر جاتی ہے. توجہ کیجئے گا، توجہ، کیا مقام اور رفت کا عالم کیا ہے. توجہ کیجئے گا، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی جب سیدہ کا نام آتا تھا نظریں جھکا لیتے تھے، آنکھوں پر ہاتھ رکھ لے. ابھی میں نے حضرت صاحب کو بھی کرتے دیکھا. کسی نے کہا حضرت جب سیدہ کا نام آتا ہے آپ نظریں جھکا لیتے ہو، ماتھے پہ ہاتھ رکھ لیتے ہو، آنکھوں سے چھلک کر آنسو ہے. فرمایا میاں یہ وہ بی بی ہے، اس کے آنے پر تو پیغمبر سر جھکا لیں گے، میں تو قمر الدین سیالوی ہوں. آج تو ہماری محفلوں کا رنگ بدل گیا. آج تو دفوں کے اوپر سیدہ کا نام لیا جاتا ہے، پیچھے سے یا سیدہ کی آوازیں لگ رہی. حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف پڑھا رہے، سامنے اجلہ علماء کی کلاس. اچانک پڑھاتے پڑھاتے فرمایا اٹھو اور سب وضو کر کے آؤ. سب وضو کرنے چلے گئے، خود بھی وضو تازہ کیا، واپس آئے. اب جب آ کر دوبارہ کلاس لگی تو علماء میں سے کسی نے کہا حضور ہم تمام لوگ وضو کے ساتھ تھے اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ آپ بھی وضو میں تھے، تو پھر وضو پر وضو کا حکم کیوں دیا؟ حضرت خواجہ قمر الدین رونے لگے. فرمایا میں جانتا ہوں کہ تم سب وضو تھے اور میں محمد قمر الدین بھی وضو سے تھا، لیکن میں نے خود بھی وضو کیا اور تمہیں وضو کا حکم اس لیے دیا کہ جو آگے حدیث آ رہی تھی نا اس میں حسین کی ماں فاطمہ کا نام آ رہا تھا، اس میں زہرا پاک کا نام آ رہا تھا. یار توجہ کرنا، کیا شان اور کیا مقام ہے ان کی. باتیں کریں نا تو ختم نہیں ہو سکتی. کیا شان ہے ان کی. قیامت کا دن، قیامت کے قریب حضور فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا تھا مولا علی سے، حضور نے صحابہ سے فرمایا اس وقت تمہاری شان کیا ہوگی کہ جب تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا. تو مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا کہ دمشق کی جامع مسجد میں اذان فجر ہو چکی ہوگی، جماعت فجر کی تیار ہو رہی ہوگی اور مکبر تکبیر پڑھ رہا ہوگا. اس کے سفید مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر نیچے اتریں. جب حضرت عیسیٰ اتریں گے نا تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کو پتہ چلے گا کہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہو گیا، تو وہ مصلی چھوڑ دیں. جب وہ مصلی چھوڑیں گے تو وہ حضرت عیسیٰ سے کہیں گے آئیے نماز پڑھائیے. تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ آج میں نبی بن کر نہیں آیا، آج میں حضور کا امتی بن کر آیا ہوں، اے مہدی نماز آپ پڑھائیے. تو امام مہدی کہیں گے کہ نہیں آپ نماز پڑھائیں. تو حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں حکم یہی ہے کہ نماز آپ پڑھائیں. تو ایک نماز جو ہے نا وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام پڑھائیں گے، پھر بعد میں جو حضرت عیسیٰ نماز پڑھائیں گے امام مہدی ان کے پیچھے پڑھیں. مگر ایک نماز امام مہدی آگے ہوں گے اور حضرت عیسیٰ پیچھے ہوں گے. حضور نے اس طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ تمہاری کیا شان ہوگی کہ جب تمہارا امام تم میں سے ہوگا. یہاں علماء نے قلم اٹھایا، انہوں نے کہا اے سیدہ فاطمہ زہرا یہاں بھی تیری شان ظاہر ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کا عزت والا نبی، وہ نبی جسے رب نے 5 معجزے دیے، جو مردے زندہ کرتا ہے اور جو اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، کوڑیوں کو شفا دیتا ہے، مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مار کر انہیں اڑا دیتا ہے، جو لوگوں کی خبریں دیتا ہے، جسے روح اللہ کہا، جسے کلمت اللہ کہا، جسے بغیر باپ کے پیدا کیا. بنی اسرائیل کا وہ عزت والا صاحب کتاب
نبی اگر نماز پڑھے گا جس کے پیچھے اس مہدی کا تعلق بھی فاطمہ زہرا کی اولاد میں سے ہے، اے سیدہ تیری شان اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ تیرے بیٹے کے پیچھے بنی اسرائیل کا عزت والا نبی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھے گا۔ اس سے بڑھ، یہ تو سوچنے والی باتیں ہیں، اس سے بڑھ کر تیری شان کیا ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا تھا یہ بطول ہے، یہ جنت کی حور ہے، یہ زہرا ہے، سونگا کرتے تھے، اس میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ عمومی طور پر وہ روایت ہیں جو بیان کی جاتی ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، میں تو کوشش کر رہا ہوں ایسی بات کروں جو آپ نے نہ سنی ہو۔ توجہ کیجئے گا، توجہ۔ پوری کائنات میں جتنے پیغمبر اس زمین پر تشریف لائے نا، ہر نبی کے کندھے پر ایک فرشتہ ہے۔ نبی کے کندھے پر، ہاں وہاں دو نہیں ہوتے، نبی کے کندھے پر صرف نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے، کیونکہ نبی کے ہاں گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ پوری کائنات میں جتنے پیغمبر اللہ نے بھیجے، نبی کے کندھے پر ایک فرشتہ۔ جتنے کافر ہوئے زمین پر ہے نا، کافر کے کندھے پر بھی ایک فرشتہ ہے، صرف گناہ لکھنے والا۔ کیوں؟ کافر کی نیکی نہیں لکھی جاتی، کافر کی نیکی، حضور نے فرمایا وہ پہلے نیکی کرتا نہیں، اگر نیکی کر لے تو اس کا بدلہ اسی وقت دے دیا جاتا ہے، اس کی نیکی نہیں لکھی جاتی۔ نبی کے کندھے پر بھی ایک فرشتہ اور کافر کے کندھے پر بھی، بولیے ذرا۔ اس کے علاوہ جس شخص نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس امت میں یا پچھلی امتوں میں جتنے مومن مسلمان تھے، سب کے کندھوں پر دو فرشتے، ایک نیکیاں لکھنے والا اور ایک توڑے کندھے تے تو فرشتے ایڈے ڈاڈے تو انہوں بولن ہی نہیں دے رہے۔ بولو تو صحیح کم از کم آگے سے۔ ہمارا سفر دیکھو کتنا سفر ہے، رستہ بھول گئے تھے، لیٹ ہو گیا، پھر آنکھ لگ گئی تھی، کیونکہ آج کل پھر نیند تو نہیں پوری ہوتی نا، طبیعت بھی 2-3 دن سے خراب تھی۔ پھر میں نے تو ذکر وہ بے وضو کرنا نہیں تھا ان کا، اس لیے وضو پر 2-4 منٹ رہ گئے۔ وہ معافی چاہتے ہیں، ہم حضرت صاحب سے بھی ہاتھ باندھ کے آپ سے بھی معافی چاہتے ہیں، لیکن اب بولیں بس تقریر ختم کرنے لگے ہیں، کھینچ نہیں رہے، بس ختم کرنے لگے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، توجہ بس۔ تو باقی جتنے بھی مومن مسلمان ہیں ان کے کندھوں پر کتنے فرشتے ہیں؟ ایک نیکیاں لکھنے والا، دوسرا، اونچا بولیے ذرا، ہر پیغمبر کے کندھے پر بھی ایک فرشتہ، ہر کافر کے کندھے پر بھی ایک فرشتہ۔ پیغمبر کے کندھے پر نیکیاں لکھنے والا، کافر کے کندھے پر گناہ لکھنے والا۔ باقی اس کائنات میں جتنے مومن مسلمان گزر چکے ہیں یا جنہوں نے آنا ہے، ہر کسی کے کندھے پر دو فرشتے ہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں حضرت خواجہ عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کی، پوری کائنات میں ایک ہستی وہ ہے جس کے کندھوں پر فرشتہ ہی کوئی نہیں، اور وہ حسین کی ماں ہے۔ نہیں 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 نہیں، اس بات پر تو دونوں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ بولنی پڑے گی۔ جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی ذرا ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ بولیں گے۔ پوری کائنات میں سیدہ زہرا وہ ہستی ہے جس کے کندھوں پر فرشتہ ہی کوئی نہیں۔ ایک جگہ ہم نے یہ بات کی تو جب کھانے پر بیٹھے تو ایک مولوی ہمارے گلے پڑ گیا، مجھے کہنے لگا کہاں سے پڑھ دیا ہے تو نے، کیسے بیان کر دیا فاطمہ کے کندھوں پر فرشتے کوئی نہیں۔ میں نے کہا اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اتنا جوش میں آنے کے، جب کسی سے پوچھا جائے تو تحمل سے پوچھا جاتا ہے، اعتراض کیا ہے؟ اس نے کہا یہ تم نے کیسے کہہ دیا فاطمہ کے کندھوں پر فرشتہ کوئی نہیں؟ میں نے کہا مولانا اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، تو مجھے فاطمہ کے صحن میں فرشتہ دکھا دے۔ نہیں آپ نہیں بولے، آپ نہیں بولے۔ میں نے کہا تو مجھے زہرا کے صحن میں فرشتہ دکھا دے، تو مجھے زہرا کے صحن میں فرشتہ دکھا۔ یہاں تو عالم یہ ہے کہ ملک الموت ہے، رسول فرشتوں میں سے رسول ہے، آخری وقت ہے حضور کا، وہ دروازے پر آیا ہے، عرابی بن کر آیا ہے، بدو بن کر آیا، اس نے دستک دی ہے، سیدہ نے پوچھا من دکل باب کون ہے؟ وہ آگے سے یہ نہیں کہتا میں ملک الموت ہوں، وہ کہتا ہے انا عرابی، کس لیے آئے ہو؟ حضور سے ملنا چاہتا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں حضور کچھ نہیں کر سکتے، میں تجھے حضور کی شہزادی کی طاقت بتلانے لگا ہوں۔ جب اس نے کہا انا عرابی، میں جٹ ہوں، دیہاتی ہوں، بدو ہوں، کس لیے آئے ہو؟ حضور سے ملنے آئے ہوں۔ تو فرمایا واپس پلٹ جا، میرے بابا آرام کر رہے ہیں۔ ارے فاطمہ وہ ہے جو ملک الموت کو دروازے سے واپس موڑ دیتی ہے۔
وہ واپس چلا گیا، پھر دوسرے دن آیا، پھر دستک دی، فرمایا کون مندق الباب کون ہے؟ اس نے کہا انا عرابی، وہی جو کل آیا تھا، کیا بات ہے حضور سے ملنا ہے، واپس پلٹ جاؤ، میرے بابا آرام کر رہے ہیں۔ وہ واپس پلٹ گیا، پھر سیدہ تیسرے دن آیا، دستک دی، سیدہ نے فرمایا مندق الباب کون ہے؟ اس نے کہا انا عرابی، وہی جٹ ہوں جو 2 دن سے آ رہا ہوں، کس لیے آئے ہو؟ حضور سے ملنا ہے۔ اب زہرا یہ کہنا چاہتی تھی کہ واپس پلٹ جا، حضور کی چشمان مقدس کھلی، فرمایا فاطمہ یہ عرابی نہیں ہے، یہ وہ ہے جو باپ کو بیٹی سے جدا کرنے والا ہے، یہ ملک الموت ہے۔ عرض کی پھر یہ تو پوچھتا نہیں کسی سے، حضور نے فرمایا پوچھتا کسی سے نہیں، مگر تیرا اتنا حیا ہے، تیری اجازت کے بغیر تو یہ بھی اندر نہیں آ سکتا ہے۔ تو میں نے کہا تو مجھے صحن میں فرشتہ دکھا دے، میں کندھوں پر مان جاؤں۔ یار توجہ کرنا، یہ میں اس لیے ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا تھا جس سے تو راضی ہوتی ہے اسے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ میں صرف 5-7 منٹ میں اب بات سمیٹ دوں گا، ناراض تو نہیں بیٹھے نا پدرا؟ حضور 10 منٹ اجازت ہے نا جی؟ اب توجہ ہے نا، یہ قسمت سے جمعہ ملنا ہے، اور پھر جمعہ بھی وہ جس میں حضور کی شہزادی کا ذکر ہو۔ سب سے زیادہ محبت ہی حضور کو فاطمہ زہرا سے، سب سے زیادہ روئے جس ہستی کے لیے وہ حضرت امیر حمزہ ہے، اور سب سے زیادہ محبت جسے تھی نا وہ سیدہ فاطمہ زہرا۔ توجہ کرنا، توجہ، کیا شان ہے بی بی کی۔ عرض کرنے لگے تھے ہم، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لخت جگر کی ایک مرتبہ دروشی پڑھی، میرے ذہن سے بات نکل گئی، صلی اللہ سینہ محمد۔ ہاں، یہ اللہ ہم سب کے روزے قبول فرمائے اور نمازیں قبول کرے، تراویح قبول کرے، ذکر اذکار قبول کرے، مگر یاد رکھیے گا یہ وہ شہزادی ہے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کی خدمت میں رشتہ بھیجا تھا اپنا حضرت زہرا کے لیے، حضور نے فرمایا ابو بکر مجھے ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا، پھر حضرت عمر نے رشتہ بھیجا، حضور نے پھر فرمایا عمر کو اللہ کا حکم نہیں، پھر یہ دونوں حضرت علی کے پاس ہے، انہوں نے حضرت علی سے کہا آپ جائیے اور حضور سے فاطمہ کا ہاتھ مانگے۔ مولا علی نے کہا کہ میرے پاس ظاہری طور پر ابھی کچھ نہیں ہے، فقر غالب تھا، درویشی تھی، غریب نہیں تھے علی۔ اب بولنا بالکل نہ تسا، غریب نہیں تھے علی، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ غریب نہیں تھے، درویش تھے، درویش۔ ایک جگہ ہم کسی ختم پہ گئے تو ایک کمینہ جو تھا نا وہ وہاں آیا ہوا تھا، اور اس نے اس طریقے سے ایک بات کی جس سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ جو پنجتن کا گھرانہ تھا یہ بالکل مفلس لوگ تھے، ان کے پاس تھا ہی کچھ۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا، ہمارا ایم این اے کی بیوی ماں فوت ہو گئی تھی، تو وہ میری ناراضگی تھی، کول خانی تھی، وہ مائی صاحبہ سے ایک احترام کا رشتہ تھا، میں پھر دعا میں شامل ہونے کے لیے چلا گیا، جو کوئی ان سیاسی لوگوں کا مذہب پھر ہوتا تو کوئی نہیں ہے، یہ رائے ونڈ بھی دعا کر لیتے ہیں اور بابا صاحب بھی دعا کر لیتے ہیں، یہ تعزیے کے آگے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دربار پہ بھی چلے، ان کا عقیدہ ہوتا تو کوئی نہیں، ان کا تو عقیدہ کرسی ہوتا ہے، انہیں تو کرسی چاہیے، وہ جیسے مرضی مل جائے۔ تو وہ مائی صاحبہ کے تو انہوں نے بندہ کو اور کمپنی کا بلایا تھا، اب اس نے دیکھا بھی یہاں اکثریت دوسرے لوگ، اس نے ایک واقعہ وہاں پڑھا، وہ وقت نہیں میں بیان کروں، نتیجہ نکالتا ہوں، اس کا پس منظر یہ نکلا کہ یہ پنجتن جو تھے یہ مفلس تھے، ان کے گھروں میں پکتا کچھ نہیں تھا، یہ غریب لوگ تھے، مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، نقیب نے اعلان کیا کہ دعا پیر صاحب کریں گے۔ جب وہ ختم ہوا نا اور مائک میری طرف آیا تو میں نے کہا ایک مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ کل شریف پڑھیں، اور میں بتا دیتا ہوں مولوی تھا شبیر عثمانی فیصل آباد کا، تو میں نے کہا یہ مولانا نے جو کچھ بیان کیا ہے نا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ غریب تھے یا ان کے پاس تھا کچھ نہیں، یہ جو کچھ ہمارے گھروں میں پکتا ہے نا یہ ان کا نہیں، ان کے بچوں کا صدقہ پکتا ہے۔ نہیں جو ان کے صدقے پہ پڑھ رہے ہیں وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ بول سکتے، جو اپنی کمائی پہ پل رہے ہیں وہ منہ بھی بند رکھیں گے، ہاتھ بھی نیچے رکھیں گے، اور جو ان کے بچوں کے صدقے پہ پلتے ہیں وہ ذرا ہاتھ اٹھا کر بولیں گے سبحان اللہ۔ اب تو میں نے کہا جو ہمارے گھروں میں پکتا ہے یہ بھی ان کے بچوں کا صدقہ پکتا ہے۔ میں نے کہا مولانا سنیے، ہم اہل سنت ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی صلح ہو گئی تھی،
جب صلح ہوئی نا تو امیر معاویہ ملنے آئے تھے امام حسن سے. جب ملنے آئے تو 6 لاکھ درہم کی تھیلی. کتنی؟ توڑے منہ چو تو سبحان اللہ نہیں نکل رہی, تو ساں کسے نو دینا کی ہے. 6 لاکھ درہم کی تھیلی امیر معاویہ نے یوں امام حسن کی خدمت میں پیش کی جیسے مرید اپنے پیر کو نذرانہ پیش کرتا ہے. مگر جب امیر معاویہ دے رہے تھے تو دل میں سوچ رہے تھے کون دیتا ہوگا 6 لاکھ؟ آج بھی بڑی رقم ہے. کون دیتا ہوگا 6 لاکھ؟ یہ 6 لاکھ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میری ماں ہندہ تھی. ہندہ بڑی سخی عورت تھی. اس عورت کا کردار اپنی جگہ, مگر وہ مکے کی امیر ترین عورت تھی. امیر معاویہ نے سوچ کر تھیلی پیش کی. امام نے مسکرا کر تھیلی قبول کر لی, تھیلی نیچے رکھ دی. یہ انہی کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ کے سامنے, علی پاک کی اولاد ہے نا, ان کے دادے نانے بابے کا ذکر ہو رہا ہے. امام نے تھیلی رکھ لی, امام بیٹھے ہوئے تھے. چند منٹ گزرے, ایک حبشی غلام اندر داخل ہوا. اس نے امام کو سلام کیا, پھر آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ چومے, پھر دونوں پاؤں چومے. پتہ چلا اللہ والوں کے ہاتھ اور پاؤں چومنا یہ حسن پاک اور حسین پاک کے غلاموں کا طریقہ ہے. اس نے امام کے دونوں ہاتھ چومے, پھر دونوں پاؤں چومے. جب پاؤں مبارک چومے نا تو اس نے دیکھا امام کی نالین جو تھی نا مبارک پڑا تھا. اس نے جوڑا اٹھایا, اپنی قمیص کا دامن پکڑا اور اس پر پھیرا. اس لیے نہیں کہ میں اسے صاف کر رہا ہوں, اس نیت سے کہ اس نالین کی برکت میرے کپڑوں میں آ جائے. جب اس نے وہ پھیرا نا تو وہ چمکی. اس نے جب نالین رکھی نا تو امام نے مسکرا کر وہ 6 لاکھ کی تھیلی اس غلام کو عطا کر دی. امام نے مسکرا کر وہ 6 لاکھ کی تھیلی غلام کو دی. غلام تھیلی اٹھا کر باہر نکلا. امام نے مسکرا کر حضرت امیر معاویہ کو دیکھا اور دیکھ کر کہا معاویہ کیا سوچا تھا تو نے, کون دیتا ہوگا 6 لاکھ؟ یہ 6 لاکھ اس لیے دے رہا ہوں کہ میری ماں ہندہ ہے. آپ نے کہا معاویہ سن, تیری ماں ہندہ ہے تو میری ماں فاطمہ ہے. نہیں 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 نہیں, حسین پاک دی ماں دے نا تے دونوں ہاتھ چوک کے کلیجے سے سبحان اللہ دی. آپ نے فرمایا معاویہ تیری ماں ہندہ ہے تو میری ماں فاطمہ ہے. ارے اتنی رقم تو ہم اپنی جوتی پر کپڑا مارنے والے کو دے دیتے ہیں. اور یار سوچ تو صحیح, جس کے بیٹے اتنے سخی ہیں ان کی ماں کتنی سخی ہوگی. مولا علی آئے, یا رسول اللہ میں فاطمہ زہرا کے رشتے کے لیے آؤں. حضور نے مسکرا کر کہا میرے اللہ کا بھی حکم یہی تھا, میرے اللہ کا بھی حکم. یاد رکھیں حضور نے فرمایا جو میں نے لی ہیں اور جو میں نے دی ہیں اپنی مرضی سے میں نے نکاح نہیں کیا, میں نے سارے کے سارے رب کی مرضی سے نکاح کیا. حضور نے فرمایا علی اللہ کا بھی مجھے حکم آیا ہے, اللہ نے آسمانوں پر تیرا نکاح فاطمہ سے کر دیا, تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک تلوار ہے اور ایک زرہ. حضور نے فرمایا زرہ بیچ دو, تلوار رکھو تو مجاہد ہو, جاؤ زرہ بیچ کر آؤ. وہ گئے, آگے سے حضرت عثمان آ رہے تھے. انہوں نے کہا کدھر؟ فرمایا زرہ بیچنے جا رہا ہوں, نکاح کرنے لگا ہوں. حضور نے بھیجا. انہوں نے پوچھا کتنے میں زرہ دو گے؟ فرمایا 400 درہم میں. حضرت عثمان نے 400 درہم نکالے, زرہ لی اور علی پاک کو دی. علی پاک مڑ لے تو حضرت عثمان نے کہا ایک منٹ اچ کیا جائے ذرا. ان کا کیا بات ہے؟ فرمایا وہ 400 درہم لے لیا, اب یہ زرہ ہماری طرف سے نکاح کا تحفہ قبول کر لو. وہ لے آئے. حضور نے اس 400 درہم میں ایک مٹھی بھر کر حضرت ابو بکر کو دی اور فرمایا ابو بکر جا میری فاطمہ کے جہیز کا سامان خرید لا. پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں بیٹیوں کے جہیز دشمنوں سے بنائے جاتے ہیں یا سجنوں سے بنوائے جاتے ہیں؟ نہیں بولے نہیں آپ حضرات. حضور نے مٹھی درہم کی بھر کر حضرت صدیق اکبر سے کہا جا میری فاطمہ کا جہیز لے آ. لوگ اب وہ چیزیں گنتے ہیں مگر یہ نہیں بتلاتے کہ وہ ان کو پسند کرنے والا کون تھا. فاطمہ کے لیے چکی جو تھی وہ ابو بکر کی پسند تھی, فاطمہ کے لیے جو بستر تھا وہ ابو بکر کو پسند تھا, جو برتن تھے وہ صدیق کو پسند تھے. اب حضور نے ساری تیاری کر کے نا گھر تشریف لے گئے. اب یہ جملہ سنیے جس پر میں ساری تقریر لا کر ختم کرنا چاہتا ہوں. حضور تشریف لائے, آپ نے حضرت زہرا سے کہا فاطمہ میں تیرا نکاح علی پاک سے کرنا چاہتا ہوں, تمہاری مرضی کیا ہے؟ وہ چپ ہو گئی. حضور نے دیکھا بیٹی شہزادی چپ ہے, پھر دوسری مرتبہ فرمایا اے فاطمہ اللہ نے تیرا نکاح علی سے کر دیا, میں زمین پر مجھے کرنے کا حکم ہے, میں تمہاری مرضی جاننا چاہتا ہوں. وہ پھر خاموش ہو گئے. تیسری مرتبہ جب حضور نے پوچھا نا فاطمہ تم چپ کیوں, تو انہوں نے آگے سے کہا بابا مجھے نکاح پر اعتراض نہیں لیکن مجھے حق مہر کا مسئلہ ہے. حضور نے فرمایا فاطمہ کیا حق مہر چاہتی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حق مہر میں مدینے کے باغ نہیں لوں گی, میں حق مہر میں مکان نہیں لوں گی,
میں حق مہر میں رقبے نہیں لوں گی. اگر آپ میرا نکاح علی سے کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اللہ سے کہیے اگر وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا نکاح علی سے ہو تو پھر حق مہر میں مجھے باغ نہیں چاہیے, مجھے حق مہر میں اپنے بابا کی امت کی بخشش چاہیے. مجھے حق مہر میں آپ کی امت کی بخشش چاہیے. ادھر زہرا یہ کلام کر رہی ہے, ادھر جبریل اترے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرا رب فرماتا ہے ہم نے فاطمہ کا حق مہر تیری امت کی بخشش کو مقرر کر دیا ہے. ارے جس بی بی نے اپنے حق مہر میں ساری امت کو بخشوایا ہو پھر بولا تو صحیح, امت اس بی بی کا احسان دے سکتی ہے؟ جس کے بچوں نے اسلام بچایا ہو اور جس کے بچوں نے اسلام پھیلایا ہو, کون ان کی شان بیان کر سکتا ہے؟ دعا یہی ہے اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ان کی راہ پر چلنے کی توفیق دے. ایک جملہ کہنا چاہوں گا, سیدہ زہرا کی سیرت صرف عورتوں کے لیے رہنما نہیں ہے, سیدہ زہرا نے مردوں کو بھی سکھایا کہ شرم و حیا کا دامن نہ چھوڑنا, شرم و حیا کا دامن تھام کے رکھنا. بیان تو بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن اب وقت نہیں ہے, نماز کا ٹائم ہے. اے دو چار گلاں کیتے ان کو کلیجہ ٹھریا توڑا کہ نہیں ٹھریا؟ راضی بیٹھے ہو کہ ناراض بیٹھے ہو؟ نہیں بولے نہیں آپ حضرات, بولے نہیں آپ. اگر اجازت ہو جی ایک بات میں اور کر لوں, اگر آپ کی اجازت. مجھے ایک بات یاد آ گئی, یہ زہرا کی شان ہے. سوچو تو صحیح جسے رب نے اس کا شوہر بنایا ہے اس علی کی شان کیا ہوگی؟ ان کی شان کیا؟ زمانہ حضرت عمر کا تھا. ایک عورت جو تھی نا حضور, اس نے 6 مہینے کے حمل سے بچے کو جنم دیا. جھگڑا پڑ گیا, شور پڑ گیا, کیونکہ 6 مہینے کا بچہ زندہ نہیں رہ سکتا. یہ میڈیکل سائنس اس بات پر متفق ہے کہ 6 مہینے کا بچہ زندہ نہیں رہ سکتا. وہ مقدمہ حضرت عمر کے پاس ہے. حضرت عمر سے کہا گیا کہ اس عورت نے 6 مہینے کے حمل سے بچے کو جنم دیا ہے, بچہ زندہ رہ گیا ہے, اس کا مطلب ہے اس نے نکاح سے پہلے زنا کیا, کیونکہ 6 مہینے کا بچہ زندہ نہیں رہ سکتا. حضرت عمر کے دربار میں مقدمہ آیا, آپ نے فیصلہ دیا کہ اسے لے جاؤ اور سنسار کر دو. اس عورت کو لے جایا جا رہا تھا. یہاں بھی میں حضرت زہرا کی عظمتی بیان کروں گا آپ کے ساتھ. اس عورت کو لے جایا جا رہا تھا سنسار کرنے کے لیے. آگے سے آ رہے تھے مولا علی. جب علی پاک کو اس نے دیکھا تو اس عورت نے کہا یا علی مدد. کیا کہا؟ جنہ دا نکاح یا علی مدد آکھیا نہیں تروڑدا, ذرا زور کے بولن. کیا کہا؟ اے میں ترجمہ اپنی زبان میں کیتا ہے. اس نے کہا تھا یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ, اے علی اللہ کے لیے میری مدد کیجئے. مولا نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں اللہ ضامن دیتی ہوں میں نے زنا نہیں کیا, بچہ 6 مہینے کے حمل سے پیدا ہوا ہے, وہ زندہ ہے, مجھے حکم دیا کہ سنسار کر دیا جائے. جب اتنا سنا تو حضرت علی پاک نے فرمایا واپس لے چلو. حضرت عمر کے دربار میں آئے اور آ کر کہا امیر المومنین آپ کا فیصلہ غلط ہے, آپ کا فیصلہ. حضرت عمر پھر آج کل کے ججوں کی طرح تو کوئی نہیں تھے, بھی توہین عدالت لگا دیتے. حضرت عمر نے جب سنا تو انہوں نے کہا یا علی اگر میرا فیصلہ غلط ہے تو آپ درست فیصلہ فرما دیجئے, اگر میرا فیصلہ غلط ہے آپ درست فیصلہ فرما دیجئے. تو جب یہ کہا تو مولا علی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا امیر المومنین قرآن کہتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا, حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ہے. حمل اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 30 مہینے. پھر قرآن کہتا ہے کہ دودھ ملانے کی مدت 2 سال. دودھ پلانے کی مدت اس آستانہ عالیہ پر آنے والوں, یہ 2 سال کے کتنے مہینے بنتے ہیں؟ اچھا سارے نہیں بولے, یہ دا مطلب ہے کئیاں نو اماں نے 2 سال تو کٹ دودھ پلایا ہے. جنہاں 2 سال پورا پیتا وہ بول رہے ہیں. کتنے بنتے ہیں 2 سال کے مہینے؟ تو آپ نے کہا قرآن کہتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا, اور پھر کہتا ہے کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے. امیر المومنین 30 میں سے 24 نکالے تو پیچھے 6 مہینے بنتے ہیں. قرآن کی روح سے 6 مہینے کے حمل سے بچہ ہو بھی سکتا ہے اور زندہ رہ بھی سکتا ہے. جب مولا علی نے یہ فیصلہ کیا نا تو حضرت عمر اٹھے اور اٹھ کر کہا یا اللہ مجھ عمر کو تب تک زندہ رکھنا کہ جب عمر پر مشکل آئے تو اسے حل کرنے کے لیے علی موجود ہو.
مجھ عمر کو تب تک زندہ رکھنا کہ جب عمر پر مشکل آئے تو اسے حل کرنے کے لیے علی موجود ہو. اور یہ کہہ کر پھر کیا کہا, یا علی اگر آج آپ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اب ذرا توجہ کیجئے گا, جو نتیجہ دینا چاہتا ہوں. بھئی یہ عورت مسلمانوں کی عورتوں میں عام عورت تھی. اس کا کتابوں میں نام نہیں لکھا ہوا, اس کا مقدمہ تو لکھا ہے, اس کا نام. یہ عام عورت ہے مسلمانوں کی عورتوں میں. تو جو علی ایک مسلمانوں کی عورتوں میں عام عورت کے حق میں چپ نہ رہا. نہیں آپ نہیں بولے, آپ سمجھے نہیں. جو علی مسلمانوں کی عورتوں میں ایک عام عورت کے حق میں چپ نہ رہا اور وقت کے خلیفہ کے سامنے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اگر فاطمہ بنت محمد کا حق مارا جاتا تو وہ علی کیسے چپ رہ سکتا تھا؟ اگر بنت رسول کا حق مارا جاتا وہ علی کیسے چپ رہ سکتا تھا؟ کلیجہ ٹھنڈا ہے, خوش بیٹھے ہیں, پکی گل جے. لو یہ ہمارا ساتھی ایک شعر مولا علی کی شان میں پڑھے گا, جس کا کلیجہ علی کی شان سن کے ٹھنڈا ہوتا ہے اس نے کیا کہنا ہے آگے سے؟ آتے سکی سبحان اللہ نہ کرے جے, کوئی جیب وچ ہاتھ بھی پایا جائے تے وچوں کو حسین دے بابے تے انہاں دے بابے دے نا دی ویل بنا کے دینا. بس ایک شعر پھر انشاءاللہ.